حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہا شکر ذات باری تعالیٰ کا کہ جو پوری کائنات کے خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پوری کائنات کی تخلیق کا واحد جواز ہیں. ناظرین، آج ہمارا موضوع غزوہ بدر بھی ہوگا اور یوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوگا. ہم علامہ صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام کے آغاز میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ غزوہ بدر، جس میں مٹھی بھر مسلمان جن کی تعداد مجموعی طور پر 313 تھی اور بعض روایات میں 307 یا 308 بھی آتی ہے، تو ناظرین ان کے پاس صرف 2 گھوڑے، ایک روایت کے مطابق 1 گھوڑا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ کفار کے پاس وافر سامان تھا. 100 کے قریب گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے. سامان ضرب و حرب کی کثرت تھی اور ان کی تعداد لگ بھگ 1000 کے قریب تھی. لیکن اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ابو جہل جو کہ یہ کہتا تھا کہ اتنے مسلمانوں کو تو میں رسیوں سے باندھ کر اپنے اونٹوں کے پیچھے گھسیٹوں گا، لیکن پھر تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے ساتھ وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے سامنے اس طرح سے پسپا ذلیل و رسوا ہوئے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. ناظرین، ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے. میں پہلے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ محمد ابو بکر، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور میرے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ قاری محمد شہباز عطاری قادری صاحب. میں آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ قاری محمد عثمان خان قادری صاحب. میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، ہم پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے حافظ قاری عثمان خان قادری صاحب سے ہم منقبت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں. بھائی یہ ہمارے ایک دوست ہیں، یہ انڈیا سے ہمسایہ جو ملک ہے ہمارا انڈیا، وہاں سے وہ شاعر ہیں، اظہر حسین ان کا نام ہے. اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کلام پڑھ دیں، تو میں انشاءاللہ یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ہاں، نوکر جو شاہ کا ہے دیوانہ حسن کا ہے، نوکر جو شاہ کا ہے دیوانہ حسن کا ہے، سب سے بڑا گھرانہ گھرانہ حسن کا ہے، سب سے بڑا گھرانہ گھرانہ حسن کا ہے. دونوں کا راج آج بھی قائم ہے دہر میں، دونوں کا راج آج بھی قائم ہے دہر میں.
کی ہے دنیا حسن کی ہے تو زمانہ حسن کا ہے دنیا حسن کی ہے تو زمانہ حسن کا ہے نوکر جو نبی کا ہے دیوانہ حسن کا ہے نوکر جو نبی کا ہے دیوانہ حسن کا ہے وہ مل گئے تو دونوں جہاں مل گئے ہمیں وہ مل گئے تو دونوں جہاں مل گئے ہمیں کیونکہ پانا اگر ہے کچھ تو وہ پانا حسن کا ہے پانا اگر ہے کچھ تو وہ پانا حسن کا ہے نوکر جو نبی کا ہے دیوانہ حسن کا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، اب ہم علامہ صاحب کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج 17 رمضان المبارک اور دو انتہائی اہم واقعات اس تاریخ سے منسوب ہیں کہ ایک تو غزوہ بدر کا دن ہے اور دوسرا یوم وصال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو آج ہم ان دونوں موضوعات پر کوشش کریں گے آپ سے گفتگو کرنے کی. علامہ صاحب، میرا آج پہلا سوال کہ جنگ بدر کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بالکل ویس بھائی، آج اسلامی تاریخ کا بہت اہم دن ہے جس دن مسلمانوں کی کفار کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ ہوئی جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں، اور یہ ایک حیرت انگیز جنگ تھی اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی کہ اتنا چھوٹا سا ایک قافلہ تو جس نے بڑے بڑے کفار کے سورماؤں کو بگا دیا اور ان کے تکبر کو خاک میں ملا دیا. تو قرآن پاک نے اس کو یوم فرقان کہا ہے، یعنی حق اور باطل کا فرق ہو گیا. جی، تو اس غزوہ سے مسلمانوں کو بڑی اس میں اپنا حوصلہ ملا کہ اسلام واقعی سچا مذہب ہے اور اپنے ماننے والوں کی ہر صورت میں مدد کرتا ہے اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے. اور ایک جنگ کا ایک پہلا تجربہ تھا مسلمانوں کا، مسلمان ہونے کے بعد کفار کے ساتھ یہ ایک ایسا تجربہ ہوا کہ جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ حوصلہ ملا اور زیادہ ہمت مل گئی. صحیح. اچھا، تو علامہ صاحب یہ بتائیں کہ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کس طرح سے نصرت فرمائی؟ یہ ایس بھائی، ایک تو یہ معروف ہے کہ مسلمانوں کی مدد اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے فرمائی. سبحان اللہ. اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ پہلے ایک آیا کریمہ ہے کہ 1000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے مدد دی. سبحان اللہ. پھر ہے 3000 فرشتے آئے. اچھا. پھر ان کی تعداد 5000 ہو گئی. ایک تو فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ جائے اور ہمت جوان ہو جائے کہ یہ تھوڑے ہی ہیں، اور کفار کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کا ان پر روب رہے، دبدبا رہے. ایک اس طرح بھی مدد ہوئی. اور تیسرا، جب مسلمانوں کا لشکر جس جگہ پہ ٹھہرا، یہ قافلہ چلے لشکر بھی ہم اسے کہیں گے تو یہ لشکر تو بڑا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا مختصر قافلہ تھا جس کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، وہ آگے چلیں بات ہوتی ہے. تو جس جگہ پہ ٹھہرا تو وہاں پہ ریت تھی اور سواریوں کے قدم بھی ریت میں دھنستے تھے اور ریت اڑتی بھی تھی، اور کفار نے جس جگہ پہ پڑاؤ کیا وہاں پہ سخت زمین تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی اس طرح بھی مدد مسلمانوں کو ملی کہ بارش ہو گئی، اور بارش سے بھی ان کی جگہ پر جہاں پہ ان کا لشکر تھا کیچڑ ہو گیا، ان کو اس حوالے سے بھی کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوئی. اور مسلمان جس جگہ پہ تھے تو ریت پر آپ کو پتہ بارش ہو تو وہاں پہ ریت دب جاتی ہے اور چلنا اور وہاں پہ ٹھہرنا آسان ہو جاتا ہے. اور پانی کا بھی انتظام ہو گیا مسلمانوں کے لیے، اور انہیں اپنی سواریوں کو بھی پانی پلایا اور خود بھی وہ سیراب ہوئے اور تازہ دم بھی ہو گئے. اور ایک اس طرح بھی مدد ہوئی کہ جب تھوڑا سا مسلمانوں پر کچھ خوف کا غلبہ ہوا تو ان پر کچھ غنودگی طاری ہو گئی اور اس میں بھی ان کے لیے راحت کا سامان پیدا کر دیا گیا. سبحان اللہ. تو مختلف حوالے سے ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر کرم فرمایا اور ہر لحاظ سے ان کی مدد فرمائی گئی.
جی اچھا، تو علامہ صاحب ابھی آپ نے تعداد کا ذکر کیا، چلے ہم اس تعداد کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ عام طور پہ تو ظاہر ہے ایک معروف فگر ہمیں ملتا ہے 313 کا، لیکن ہم بعض روایات میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور علماء سے سنا بھی ہے کہ وہ تعداد ذرا کم تھی جنہوں نے عملی طور پہ غزوہ میں حصہ لیا، غالباً 307 تھی یا 308 تھی، تو باقی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو والدین کی خدمت کی غرض سے گھر بھیج دیا۔ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے آپ تفصیل بتائیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، معروف تو یہی چلتا ہے 313، جی جی یہی فگر زیادہ معروف ہے، صحیح، لیکن کچھ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھی فرمایا تھا، تو کچھ کم سنی کی وجہ سے، کچھ دیگر بھی، تو 308 کی تعداد جو نا وہ سیرت کی کتابوں میں نے پڑھی ہے کہ وہ مجاہدین کی تعداد 308 تھی۔ صحیح صحیح، لیکن یہ کہ وہ باقی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا ان کو باقاعدہ ان کو شامل بھی کیا گیا، ان کو مال غنیمت میں بھی حصہ بھی ملا، ان کو شامل رکھا گیا۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ میدان بدر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کی حوصلہ افزائی فرمائی؟ وہ بھی بڑا پرکیف منظر ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دعا فرمائی، وہ آپ کو بھی علم ہوگا اور بڑی ساری سیرت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اگر یہ تیرے مٹھی بھر بندے آج اگر ان کو یہاں پہ پریشانی ہوتی ہے، مفہوم دیتا ہوں، تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کی مدد فرما۔ تو دیر تک آپ دعا فرماتے رہے اور آپ گڑ گڑاتے رہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی اور دعا کی برکت بھی ظاہر ہوئی، اور دوسرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنے غلاموں کی اس طرح بھی حوصلہ افزائی فرمائی، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر پہ تشریف لائے اور جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے آئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور آپ چھڑی کے نشان لگا رہے تھے، اور ساتھ آپ فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ کل فلاں بن فلاں اس جگہ پہ مارا جائے گا، فلاں بن فلاں اس جگہ پہ مارا جائے گا، فلاں بن فلاں اس جگہ پہ مارا جائے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جنگ سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو تسلی دے دی تھی کہ یہ جنگ کا جو سلسلہ یہ ہمارے حق میں ہی ہوگا۔ اور راوی بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ جس دن جنگ ہوئی ہے تو دوسرے دن بالکل ایسے ہی ہوا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی جس جگہ پہ جس کافر کے مرنے کی جگہ بیان فرمائی تھی اس جگہ سے کوئی 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں مرا، اسی جگہ پہ مرا۔ یہ بھی ایک حوصلہ افزائی تھی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہمیں ایک بڑے نقطے کی بات ملتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے دنوں کا، آنے والی باتوں کا علم بھی عطا فرمایا، اور آپ کو معلوم تھا کل جنگ کا نقشہ کیا ہوگا اور کون مرے گا اور کس جگہ پہ مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ارشاد فرما دی۔ ماشاءاللہ۔ جی علامہ صاحب یہ بتائیں کہ جنگ بندی کے بعد، جنگ کے بعد مقتولین کفار کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرداران قریش جو تھے، بڑے بڑے سورما تھے اور بڑے بڑے متکبر جو ان کے سردار تھے جو جنگ میں مارے گئے، ان کو ایک گڑھے میں پھینکنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہاں پہ ان کو پھینکا گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جس جگہ پہ جنگ ہوتی تو آپ 3 دن تک وہاں پہ ٹھہراؤ کرتے تھے، جنگ کے بعد بھی؟ جنگ کے بعد۔ اچھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جب ان کو اس اندھے کنویں میں پھینکا گیا تو تیسرے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا جس طرح زندہ لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ کہ اے سرداران قریش بتاؤ کہ تمہیں اب یہ تمنا ہے نا کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی تو آج تمہارا یہ حشر نہ ہوتا۔ اللہ، تو ہمارے رب عز و جل نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کر دیا، تمہیں تمہارے جھوٹے خداؤں نے جو وعدے دلائے تھے کیا ان میں سے بھی کوئی پورا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ جو جسم بے جان ہیں، بے روح ہیں، ان کو آپ خطاب فرما رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی عزت کی قسم تم میری بات ان سے زیادہ نہیں سنتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تم سے بھی زیادہ میری بات کو سنتے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ جو یہ کافر ہیں دنیا سے مارے جاتے ہیں، ذلت کی موت مارے جاتے ہیں، تو جب وہ بھی ان کو بھی یہ سماعت حاصل ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ سن سکتے ہیں،
تو پھر اللہ کے مقبول بندوں کا عالم کیا ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. یہ تو مرنے کے بعد کا عقیدہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عذاب قبر کی موجودگی بھی تو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آخر وہ اجسام ہوں گے تو ان کو عذاب بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا, غزوہ بدر کے حوالے سے آخری سوال لیتے ہیں, اس کے بعد ہم موضوع کو بدلیں گے بھی, ہم نے دوسرے موضوع کی طرف بھی جانا ہے. آپ بتائیے گا کہ بدر کے میدان سے عالم اسلام کو کیا درس ملتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ دیکھیں نا, اس میں ہمیں ہمارے لیے کتنا زبردست درس ہے کہ جب بھی فتح ہوتی ہے, جب بھی مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے, تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس عددی قوت زیادہ ہے, افرادی قوت زیادہ ہے, سامان و حرب و ضرب زیادہ ہو تو پھر ہی وہ فتح یاب ہو سکتے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس موقع پر ہمیں جنگ کر کے یہ درس دیا ہے, ایمان ہو, تقوی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی غلامی ہو, تو ہتھیار بے شک کم بھی ہوں, تعداد بے شک کم بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرماتا ہے. اقبال نے بھی اپنے شعر میں وہ فرمایا تھا نا, ہم اقبال کو بڑا فالو کرتے ہیں, اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار. یعنی وہ ہمارے اندر وہ جذبہ, وہ قوت ایمانی, وہ تقوی, وہ طہارت پیدا ہو جائے تو آج بھی جو ہے وہ اسلام کو وہ فتح مل سکتی ہے اور سربلندی مل سکتی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں. جی بالکل. علامہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. جی علامہ صاحب, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کا کوئی ایسا واقعہ جو دختران اسلام کے لیے مشعل راہ ہو, وہ آپ بیان فرمائیں. آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں, ان میں سے ایک بیان کرتا ہوں. آپ خود فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, جو کہ میرے شوہر ہیں, تو میں جب ان کی قبر انور پر جاتی تھی تو بغیر حجاب کے جاتی تھی. اور پھر جب میرے بابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا, ان کی قبر انور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی, تو پھر بھی میں قبر پر جاتی تھی لیکن حجاب کا اس طرح اہتمام نہیں کرتی تھی. پھر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ ہی ان کی قبر اطہر بنی, قبر انور بنی, تو آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں پردہ کر کے جاتی تھی, کیونکہ ایک تو میرے شوہر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے میرے والد تھے, اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے نامحرم تھے, تو میں پردے کا اہتمام کر کے جاتی تھی. ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر میں سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ کے مقبول بندے قبر میں زندہ ہوتے ہیں, سبحان اللہ, اور وہ ان کی زندگی اس کا ہمیں شعور نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہمیں درس ملا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس قدر شریعت کی پابند تھی اور پردے کا کس قدر اہتمام کرنے والی تھی, کہ جو نامحرم کی قبر سے پردہ کر رہی ہیں وہ نامحرم سے کتنا پردہ, کس قدر اہتمام کر رہی ہیں. تو یہ قوم کی بیٹیوں کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زبردست میسج ہے, اور سیرت کا ایک بڑا زبردست پیغام ہے کہ وہ بھی پردے کا اہتمام کریں تاکہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں. سبحان اللہ. جی بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ پروگرام میں تشریف بھی لائے. آج 2 موضوعات پر آپ سے گفتگو ہوئی. جی ناظرین, آج ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے بھی گفتگو کی, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے بھی آپ نے علامہ صاحب کی گفتگو سنی. ناظرین 0333877017 پر آپ اپنے میسیجز ہمارے پروگرام میں بھیج سکتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز ہم زکوٰۃ کا ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.